آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں. میں نے مارے کھائی یار الحمدللہ دین کی خاطر. اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال، میں پاکستان کا واقعہ میں بیان کر رہا مسلمانوں ہوں. کی بات تو میں کریں گے آپ نا. ایک طرف تو آپ مدنی چینل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں. میرا مولانا بیچارہ خالی ہوا کھائے. وہ بھی سوال بڑا ڈائریکٹ سا ہے، لیکن چلیں غلط فہمیاں اب تو دور کرنے سارے بیٹھے سوال ہیں. آپ نے انڈائریکٹ کیے نا. یہ اے سی سلو کر دیں، فین اس کے. بھائی کیمرہ آن ریکارڈ. جی میرا کیمرہ یہ والا جی، یہ سامنے والا. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر پروگرام غلط فہمیاں لے کر حاضر ہیں. جنہوں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز دیکھے ہیں، پچھلی 2 قسطیں دیکھی، انہیں معلوم ہے کہ اس پروگرام میں امیر اہل سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوسچنز بھی ہوئے تھے، اور اس پر شاندار انداز میں بڑی نرمی کے ساتھ آپ نے ہمیں جوابات عطا فرمائے. تو آج امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ حاجی عمران اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ان دونوں شخصیات سے ہم سوالات کریں گے. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیے اور اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کیجئے کہ ان سوالات میں سے بھی کچھ سوالات اگلے پروگرامز میں شامل کریں. پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ٹف کوسچن ہے. دعوت اسلامی والے، یہ کوسچن آیا میرے پاس، اہل بیت کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں کرتے جتنا صحابہ کا ذکر کرتے ہیں؟ صحابہ اور اولیاء پر تو بہت سارے آپ کلام بھی بناتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت پر کلام بھی نہیں بناتے. یہ غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہما ہے. وہ تو جواب دیں. مجھے بچپن میں امام حسین شہید کربلا کا نام لینا نہیں آتا تھا. بچہ تھا، نہ سمجھتا. اس وقت اپنی زبان میں ان کا میں نام لیتا تھا. یعنی میں وہ دہرانے میں بھی ڈر لگتا مجھے کہ کس طرح ان کا نام لیتا تھا. وہ لیتا تھا میں. یعنی یوں کہو کہ اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ زمانہ ہو گیا میرے، پتہ نہیں مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، میری بڑی بہن مرحومہ، اور جب میری بیٹی کا رشتہ کر رہے تھے ہم، تو بعض جگہ سادات سے بھی رشتے آئے یا رشتہ آیا. میری بڑی بہن نے کہا کہ دیکھ سید کو بیٹی مت دینا. پھر ہم اس کو سید ہے اس لیے بول نہیں سکیں گے کہ بعض اوقات کچھ شکر رنجیاں بھی ہوتی ہے نا. تو یعنی ایسا ادب تو ہمارا الحمدللہ سیدوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. آپ میرے رسالے، میری تحریرات کو اٹھا کر دیکھ لیں، برسوں سے جو چل رہی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا اس میں. تو آلہ اہل بیت سمجھے. تو اور پھر یہ کہ میرے رسالے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات، کرامات امام حسین، کرامات شیر خدا، کربلا کا خونی منظر. تو اس کے علاوہ مطلب یہ کہ رہے میرے کلام، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنے کلام اہل بیت اطہار کی شان میں عرض کیے. الحمدللہ اہل بیت کے تو شان میں نے اتنے بیان کیے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میں 3 گھنٹے کھڑے بیان میں نے کیے. اللہ بیان شہادت صحت تھی. اور مجمع بھی الحمدللہ، اجتماع کثیر. ایک بار میں نے اس دوران کسی کی شہادت، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت یا کسی کی شہادت کا کوئی بیان کیا، تو اس میں کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تھا جوش میں آ کر کہ جیسے دشمنان نے اہل بیت کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں. وہ اتنا مطلب انہیں جوش میں آ گیا تھا. کس نے کیا حضرت علی اصغر کو شہید؟ اس کو مطلب کیفیت یہ میں نے دیکھا نہیں. جب مجمع اجتماع کثیر ہوتا تھا، آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اٹینڈ کیے ہوں گے. گھانچی پاڑے میں جی ماشاء اللہ. تو یوں الحمدللہ بتا، ہم تو شروع سے ہی ابھی ہم کو یار وضاحتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں. اردو میں یہی سوچ رہا ہوں. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں تو لبی بھائی، جنرلی کسی کو کسی افتتاح یا سنگ بنیاد کے لیے بلایا جائے نا، تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک پسند نہیں کرتا. مگر دعوت اسلامی میں 91 میں آیا ہوں، اور میں نے جب امیر سنت کو کسی مسجد کا افتتاح کرنا ہے، کسی سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوتا تھا کہ 12 سید بچوں کو جمع کیا جائے، میں ان کے ذریعے کروانا اچھا مہمان خصوصی آپ جس کو آپ ایک ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے، سنگ بنیاد کے لیے نارملی بلایا جاتا ہے. لیکن اب امیر سنت کو بلایا جا رہا، ہم سے کہتے ہیں یا ساداتوں کو بلاؤ، یہ سید کے ذریعے میں کراؤں گا. اچھا خود فیضان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مساجد دعوت اسلامی کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اعلان
حضرت نے خود فرمایا ہے. تو فیضان امام حسین, فیضان بی بی فاطمہ اور اس طرح کی کئی کئی مسجد مساجد الحمدللہ بنی ہوئی ہے. فیضان اہل بیت تو ہمارے مساجد کے نام بھی رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سید شہزادوں کو جمع کر کے جی، تو ان میں سے تھا. اوپننگ کروائی. جی جی. الحمدللہ صحرائے مدینہ کی اوپننگ بھی سیدوں سے کروائی. میڈیکل کے جب ایشو آتے ہیں اور بیماریوں کو پھر دوائی مہنگی, تو امیر سنت کے باقاعدہ یہ بیانات موجود ہیں کہ سید و سادات کو تو آپ مطلب کہ فری میں کر دیں, اور ان کے نانا جان کی مطلب کہ نظر کرم لیں اپنے اوپر. اچھا یہ بھی فرما دیا کہ اگر سید کے ساتھ کسی نے کیا تو ان کا لینا آپ پر احسان ہوگا, آپ کو ان پر احسان نہیں کر رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو سیدوں سے محبت ہے, آپ کو اہل بیت سے محبت ہے, آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے, آپ دنیا میں اپنی محبت کو پروف کیسے کریں گے؟ اچھا کیا ہر ایک کو پروف کرنے کی کیا ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے؟ آپ نے اہل بیت کے ذکر کی تو بات کی, لیکن جو کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں, تو یہ مطلب کیوں کرتے ہیں؟ اصل وہ سوال اہل بیت اطہار کے بارے میں تھا. باقی اب صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ صحابی نہیں تھے, امام حسن امام حسین یہ بھی صحابی تھے. تو یوں یہ صحابہ کرام تو ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو سارے ہی صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. جب ان کا کوئی ٹاپک چلے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا آپ, ورنہ ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کے تعلق سے. پھر میرے رسالے بھی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے صحابہ کرام کے آپ کو تعلق سے. صحابہ سے ہم بھی تو صحابہ و اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں, دونوں میں مطلب ہم الگ نہیں چلتے الحمدللہ. حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. دیکھیں اب یہ سوال دونوں شخصیات سے ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دونوں کے ماشاءاللہ پیجز بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور دنیا آپ کو سنتی بھی ہے. لیکن دیکھیں سوشل میڈیا ایک اس حوالے سے عجیب پلیٹ فارم بھی ہے کہ لوگ آپ کی تعریف بھی اس پہ کر سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن کھلا ہوتا ہے, آپ کے خلاف بھی بول سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب جہاں تک تو آپ کی تعریف ہو رہی ہے ٹھیک ہے, جہاں کسی نے آپ کے بارے میں کوئی مائنس پوائنٹ کیا, آپ کی شخصیت کو ہٹ کیا, تو آپ کے چاہنے والے, آپ کے فالوورز اس بندے کا حال کرتے ہیں. ایک طرف تو آپ مدنی چل پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, اور آپ ہی کے چاہنے والے کسی بھی جناب اعتراض کرنے والے کو تو دو چار کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. اخلاق سے گری بات کرنے والوں کو پہلے یہ تو پروف کرے کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں. اچھا نہیں, وہ نام لکھا ہوتا ہے, اتاری لکھا نام ہوتا ہے. تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت پیچھے ہو مرد کے نام سے. آپ تو سوشل میڈیا کو جانتے ہیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کا اتنا تصویر نہیں لگی پتا. ہوتی ہے حضرت اس پہ امام والے کی. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں تصویر لگ جاتی ہے, آپ کو نہیں پتا یہاں نام آ جاتا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ پہچان بدل لی تو آپ جاتی ہے. سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ بالکل امیل سنت کی ویڈیوز موجود ہیں. رہی بات جو برا بھلا کہتے ان کی, اول تو ان کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. کون سا عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ دو دیکھیں, اب ایک نارمل پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ دونوں کمنٹس پڑھ رہا ہے, یار لکھنے والا تو غلط ہے, بدتمیزی کر رہا ہے حضرت کے ساتھ, لیکن حضرت کے چاہنے والے اس کو جس زبان میں رپلائی دے رہے ہیں, تو یہ تعلیمات کیسی ہیں؟ یہ بتائیے کہ ہمیں ہماری اس پوری ویڈیو کو لائک کرنے والوں کی تعداد 25,000 ہے. ٹھیک ہے, غلط لکھنے والے کی تعداد 2 ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس غلط کو جو غلط رپلائی ہو رہا ہے اب وہ دو چار اس کی لوگ. تعداد کتنی ہے؟ 2 4 5. یہ 25,000 جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس کی تربیت ہے؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ تو حضرت کے چاہنے والے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں. بھائی جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, آئی لو یو, دل بنا دیا, گردہ بنا دیا, یہ بنا دیا, وہ بنا دیا, انگوٹھے بنا دی, گڈ لکھ دیا, جیسا بس ہے ایسا نہیں کوئی, یہ سب لکھ دیا. یہ سب لکھ رہے ہیں, یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو برا بھلا. آپ ان 25,000 کو شاباشی کیوں نہیں دے رہے ہو کہ حضرت کی تربیت دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ان کے پیج کے اوپر ہیں. 5.2 ملین 52 لاکھ جن کے پیج کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں, لائک کیے ہوئے ہیں, اور ان کی ویڈیو اگر گئی ہے مطلب کہ 2-4 لاکھ تک, اس پہ کامنٹس آپ پڑھیں, اس میں اب نیگیٹو کامنٹس لکھنے والے کو جس نے رسپونڈ کیا نیگیٹو, صحیح ہے, اس کی تعداد ریشیو. کتنی ہے؟ ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ یہ لاکھوں جو چپ ہیں, یہ تربیت نہیں تو کیا یار. اچھا پھر گلی کوچوں میں محلوں میں دیکھیں آپ, جی. کوئی ایسا آپ کو واقعہ ملتا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھیں کبھی کوئی اچھا ایسا میں واقعہ ڈائریکٹلی ملتا پوچھ ہے؟ لیتا ہوں نا حضرت, آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ کیا یہ مریدین کو کہتے ہیں کہ اس کو رپلائی دیں, جواب دیں, یا آپ خود چینل پہ ان کو رپلائی دیتے ہیں؟ میرا الحمدللہ بہت پرانا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے, آج بھی پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے, اور ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا حق اس کو معاف ہے. کیونکہ قتل مسلم میں 3 حق ہوتے ہیں, ایک تو حق اللہ, ایک حق وارث,
और तीसरा जो है वो हक के मकतूल ने जो कत्ल किया गया, तो मैंने अपना हक तो माफ़ कर दिया कि मुझे इख्तियार है, रहे मेरे वारिस, तो उनको मेरी दरख्वास्त दी हुई है कि मेरे कातिल से किसास ना लिया जाए, उनको माफ़ कर दिया जाए। रहा हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक भी है, कत्ल नाहक क्यों किया, अब वो तो ज़रा मैं वहाँ तो छुड़ाने से रहा, मेरा ये है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बंदा जो है वो जहन्नम में दाखिल हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसे हंगामे खड़े हों जिसमें लोगों की जानें ज़ाय हों, माल तलफ हों, हड़तालें हों, धरने हों, एहतिजाज हों और उम्मत परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बातें मैंने कई बार अपने बयानात में, अपनी मदनी मुज़ाकरात में की हैं। अब अगर इसके बावजूद कोई कमज़ोर बात मेरे ताल्लुक़ से कह देता है, वो उस ज़रा उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं ना। अच्छा, मैं इस सवाल को एक और अंदाज से भी करना चाहूँगा। इतने चाहने वाले, लाखों करोड़ों आपके फॉलोवर्स हो गए, इतनी बड़ी तहरीक, दुनिया में आपका नेटवर्क, जी नहीं चाहता उनको मुखालिफिन को शट अप कॉल दी जाए, उनको जवाब दिया जाए, मीडिया आपके पास, सोशल मीडिया आपके पास, चाहने वाले आपके साथ, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हैं इतनी बातें? भाई आज के दौर में कौन बर्दाश्त करता है? आप बोलें, ठीक कर दें उन लोगों को। इधर आए ना, थोड़ा इधर आए, पहले उधर भी तो करना नहीं है। इधर आए, इधर जाओ। हाँ, हम कहते हैं कि हमारे हजरत लाजवाब है।